بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ بات کرتے ہیں اس فورم پہ قانون کی، قانون کے احترام کی، قانون کی پاسداری کی، قانون کی امپلیمنٹیشن کی، عدل و انصاف کی اور رول آف لا کی، آئین کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ آئین پاکستان ہر شہری کو اس کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے، جو کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ ناظرین، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے بے شمار معاملات، بے شمار چیزیں سامنے آئیں اور ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ پراپرٹی یا جائیداد ایک ایسی چیز ہے، زر زن کے بعد زمین ایک ایسا معاملہ ہے جو نسل در نسل چلتا ہے۔ بات ایسے ہے کہ قبضہ آرڈیننس کے حوالے سے مینڈیٹ نوٹیفیکیشن آیا اور اس حوالے سے اپنے ویلاگس میں آپ کو طریقہ کار بھی بتایا، باقی معاملات بھی بتائے۔ لوگوں نے بے شمار ناظرین کے کومنٹس ہیں کہ ٹربیونلز کیا ہیں، کب بنیں گے، کیا صورتحال بنے گی، ٹربیونلز کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے۔ تو اس میں آج میں آپ کو اس ویلاگ میں اسی حوالے سے بتاؤں گا کہ قبضہ آرڈیننس کے تحت بننے والے ٹربیونلز کیا ہیں، کیونکہ الیکشن ٹربیونلز بھی اس ملک میں ہیں اور ان کی فنکشننگ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں مزید بات کروں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو آن کر دیں، کومنٹس اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ واجد بابا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام پسند آئے تو اسے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے دوست پیارے اس چیز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، جو پنجاب پراپرٹی قبضہ آرڈیننس ہے اس حوالے سے اگر ٹربیونلز کی بات کریں تو اس میں گورنمنٹ جو ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی جس کے تحت وہ جو ٹربیونلز ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور اس حوالے سے جو اپوائنٹمنٹ کی جائے گی اس میں حاضر سروس ایڈیشنل سیشن ججز اپوائنٹ کیے جائیں گے، اور ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ اس ایکٹ کے تحت ان کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہوں گے، وہ اس ایکٹ کے تحت پاورز ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سیشن ججز ایک ٹربیونل کو ہیڈ کرے گا، لیکن گورنمنٹ چاہے تو کسی ایک ڈسٹرکٹ ضلع میں ایک سے زائد ٹربیونل بھی بنا سکتی ہے۔ اٹ ڈپینڈس اپون جیوگرافیکل باؤنڈری کہ اس کی حدود اور نمبر آف کیسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اگر ایک سے زائد ٹربیونل بناتی ہے تو اس میں پھر وہ ایریا اسپیسیفائی کر دے گی کہ کس ایریے میں کون سا سیشن جج یا کون سا ٹربیونل جو ہے وہ کام کرے گا، اور وہ اس ایریے میں کس طرح سے ان تمام معاملات کو جو اس جیوگرافیکل باؤنڈری میں کیسز لینڈ قبضے کے حوالے سے ہیں تو وہ ان کو پروسیڈ کرے گا، ان کو ٹیک اپ کرے گا۔ اس میں مزید جو ہے وہ ٹربیونل کسی بھی اکیوزڈ، اس امینڈڈ ایکٹ میں ایک لفظ پرسن کی جگہ اکیوز کا آیا ہے، اس کو میں انشاءاللہ اگلے ویلاگس میں بریف کروں گا۔ اگر اکیوزڈ ٹرائی کرتے ہیں، اگر اکیوز کسی اوفینس میں کوئی اور کنیکٹڈ اوفینس ہے تو اس حوالے سے بھی اس کو
جو CRPC فوجداری کا قانون ہے اس کے تحت انہیں ٹرائی کریں گے اور انہیں سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ کہ یہ ٹریبیونل جو ہیں یہ ٹریبیونل کس طرح پروسیڈ کریں گے، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ کس طرح اپنے اس پروسیجر کو لے کے چلیں گے اور کس طرح سے یہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کیونکہ اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں جو پچھلا ایکٹ تھا اور اس ایکٹ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو پٹواری ہیں اور جو کسٹوڈین آف ریکارڈ ہیں کہ کسی بھی کلپریٹ کے خلاف کوئی کنائمنس ہے، کسی کی ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے فراڈ ہوا اور کسی کی رائٹس انفرنج ہوئے، زمین پہ قبضہ ہو گیا، ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی چند ایک چیزیں ہیں جن میں تھوڑا سا تبدیلی کی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر جو سیکشن 8 اس ایکٹ کا ہے اس کے تحت کوئی بھی رپورٹ کمیٹی، اسکروٹنی کمیٹی ٹریبیونل کو جو بھیجے گی وہ آنرشپ کے حوالے سے اور انلیگل پوزیشن کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو وہ ٹیک اپ کرے گی۔ ہر میٹر کو، ہر کیس کو وہ ٹریبیونل اس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ اس کیس پہ پروسیڈنگ کرے گی، اور پروسیڈنگ کر کے جو کوسچن آف ٹائٹل ہے، ٹائٹل ڈاکومنٹ کے حوالے سے بہت اہم چیز ہے۔ جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی آنرشپ کے حوالے سے بتاتا ہے۔ تو جو کوسچن ٹائٹل کا ہے کہ کس کے پاس اس کا ٹائٹل موجود ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی بات ہے جو قبضہ گروپ ہے یا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی کسی نہ کسی جھوٹے ٹائٹل ڈاکومنٹ پہ کلیم کر رہے ہوں گے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ جگہ ہماری ہے، یہ کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس جینوئن ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوگا اگر وہ گریوڈ ہے تو وہ بھی بیچارہ آ کے رو پیٹ رہا ہوگا اور اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوگا اور اپنے ٹائٹل ڈاکومنٹس دکھا رہا ہوگا کہ یہ قبضہ گروپ کی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی نہیں جو اس پہ قابض ہیں، بلکہ یہ میری ملکیت ہے اور مجھے انلیگلی ڈسپوزیس کیا گیا ہے، اس پہ غیر قانونی قابض بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے، کوئی چیز بنائی ہے تو وہ قانونی نہیں ہے۔ قانونی جو لا فل ڈاکومنٹ ہے، لا فل ٹائٹل ڈیڈ ہے، وہ صرف میرے پاس ہے۔ تو اس کا جو کوسچن ہے کہ جہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ ٹائٹل ڈیڈز آ جائیں گی تو ان کو اس چیز کو اسٹیبلش کریں گے، اس کو حل کریں گے اور اس میں پھر ایک ججمنٹ دیں گے، اس میں اپنا فیصلہ صادر کریں گے۔ اب اس میں مزید جو ہے ٹریبیونل جو کیا کام کر سکتا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹریبیونل جو ہیں وہ مزید جب کوشچن جو کمپلینٹ آئے گی تو اس پہ ٹائٹل کو کے سوال کو وہ حل کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ٹریبیونل نے مزید یہ دیکھنا ہے کہ جھوٹی کسی نے کوئی درخواست تو نہیں دی۔ اگر جھوٹی درخواست کوئی دے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے حوالے سے بھی ٹریبیونل بات کرے گا، اس کے حوالے سے بھی ٹریبیونل ٹرائی کرے گا اور اس کو ٹیک اپ کرے گا۔ ناظرین، مزید جو جھوٹی درخواستوں کے حوالے سے ہے وہ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔